بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ایک تاجر کی بیٹی کے اغوا ہونے کے بارے میں ہے، اور یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 20 سال کی عمر میں پیش آیا تھا۔ آئیں اس واقعے کو سنتے ہیں اور جانتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ایسی مزید اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ہماری دعا ہے یا اللہ جو اس ویڈیو کو مکمل سنے اسے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے بیت اللہ کے حج کی سعادت عطا فرمانا۔ آئیں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے 20ویں سال کا ہے۔ عربیوں کی ساری خرابیاں ہونے کے باوجود ابھی ان کے اندر اخلاق حسنہ کی باقیادت موجود تھی۔ ظالم کے خلاف کبھی کبھی ان کی رگ حمیت جاگ اٹھتی تھی۔ وہ ظالم سے مظلوم کے لیے اپنے سینے کو تان دیتے تھے۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ قبیلہ بنو زبیر کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکے آیا۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی، تو مکے کے مشہور سردار عاص بن وائل نے وہ سامان خرید لیا اور اس زبیدی شخص کی بیٹی بھی زبردستی اپنے گھر لے گیا، اور وہ شخص مکے میں کعبے کے اندر داخل ہوا اور کعبے کا غلاف پکڑ کر رونے لگا اور دھاڑے مارنے لگا اور کہنے لگا، اے شرفائے مکہ، تمہارے معزز سردار عاص بن وائل نے میری بیٹی زبردستی چھین لی ہے۔ میں مسافر ہوں، میں مظلوم ہوں، میں تمہارے آگے درخواست کرتا ہوں، تم سے مدد مانگتا ہوں، تم لوگ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی واپس کر دو۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے یہ بات سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردگانگی کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس مظلوم کو اس کی بیٹی واپس لے کر دیں۔ ناظرین، جب تاریخ میں ہم اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل میں یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مظلوم کو اپنے گھر کے اندر ہی فریاد اور داد رسی کرنے کا شرف بخشا اور ان لوگوں کے دل میں خیر کی جانب آمادگی کو پیدا کر دیا۔ ناظرین، جو لوگ اس واقعے میں شریک تھے ان کی تعداد کا تو معلوم نہیں، لیکن ان میں نبی کریم سب سے آگے تھے۔ یہ سب لوگ عاص بن وائل کے دروازے پر گئے۔ عاص بن وائل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ باہر آیا، انہیں کہنے لگے، اے عاص بن وائل، تم سردار ہو، ہم تمہاری عزت کرتے ہیں، لیکن ہم کسی مظلوم کی آہ کو دیکھ کر چپ نہیں رہ سکتے۔ ظالم سے مظلوم کا حق لے کر دینا ہمارا حق ہے، لہٰذا تم اس کی بیٹی واپس کر دو۔ جب سب لوگوں نے بیک زبان یہ گفتگو کی تو عاص بن وائل کہنے لگا کہ میں اس شخص سے مال خریدا اور یہ لڑکی کنیز تھی تو میں نے اسے بھی مال میں خرید لیا۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے اس پر ظلم اٹھایا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ میں نے کوئی بھی ظلم نہیں اٹھایا، مال کا سودا کیا تو میں نے لڑکی بھی خرید لی۔ اس پر وفد کے لوگوں نے اس زبیدی شخص سے وضاحت طلب کی۔ اس نے خانہ کعبہ کی تقدس کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا، اس شخص نے مجھ سے یہ لڑکی نہیں خریدی، اور یہ لڑکی کوئی کنیز نہیں بلکہ یہ تو میری بیٹی ہے۔ تو جب وفد کے لوگوں نے اس پر زور ڈالا تو وہ مان گیا اور کہنے لگا کہ ہاں میں نے زبردستی لی ہے، تو لوگوں نے اس کی بیٹی واپس کروائی۔ لیکن ناظرین، وہ کہنے لگا کہ میں ایک رات اس لڑکی کو اپنے پاس رکھوں گا، صبح لے جانا۔ تو ان وفد کے لوگوں نے کہا، نہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ایک زنا کر رہے ہو اور جس سے عزت پامال ہوتی ہے، نہ بیٹی کی کوئی عزت ہے اور نہ ہی تمہاری کوئی عزت۔ کیا لوگ تمہارے دروازے پر آ کر جھانکیں؟ اور یہ بتاؤ، اگر تمہاری بیٹی اس کی جگہ ہو تو اس کے ساتھ کوئی جبر زنا کر لے تو کیا اس بیٹی کی کوئی عزت رہ جائے گی؟ کیا تم اپنے علاقے میں سر اٹھا کر جیو گے؟ غرض کافی دیر شرم دلوانے کے بعد اس سے یہ بھی کہا گیا کہ تم مظلوم کی آہ سے کیوں نہیں بچ رہے؟
تم اپنے شیطانی وسوسوں سے دور رہو۔ غرض کافی دیر سمجھانے کے بعد اس نے بیٹی کو واپس کر دیا۔ جب تاجر اپنی بیٹی کو لے کر گیا، اس کی بیٹی ان نوجوانوں کو بہت دعائیں دیتی رہی۔ ناظرین، ان جوانوں نے اس تاجر کے جانے کے بعد آپس میں قسم اٹھائی کہ اس طرح کے واقعات وقتاً فوقتاً ہوتے رہیں گے، تو آج ہم اس بات کا حلف دیتے ہیں کہ اس ہر شخص کو چھڑائیں گے جو داد رسی کریں گے جس پر کسی نے ظلم کیا ہوگا۔ ناظرین، اس قسم کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ اس قسم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج بھی کوئی حلف الفضول یا حلف الفضول کہہ کر پکارے گا تو میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ میں اپنے وعدے پر پکا ہوں، میں اس مظلوم کی داد رسی کروں گا جس سے اس کی عزت اور اس کے مال کی عزت اور تقدس پامال ہوتا ہوگا۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مظلوم کی داد رسی کرنے والا بنائے، ظالم کے ظلم سے خود کو بچانے والا اور دوسروں کو بچانے والا، اور ظالم کے ظلم سے محفوظ رہنے والا بنائے۔ آئیں مل کر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو